بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی، ترکی نے 4 سال بعد تل ابیب میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ شمالی کوریا کے خلاف اقدامات پر سلامتی کونسل پھر منقسم۔ یوکرینی صدر کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ہوتے ہوئے روس سے مذاکرات نہ کرنے کا حکم نامہ جاری۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو پھر سے پر لگ گئے۔ پاکستان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، بھارتی وزیر داخلہ۔ ایران میں مظاہرے، امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان کی ریٹنگ میں مزید کمی، وزارت خزانہ نے موڈیز کی رپورٹ مسترد کر دی۔ عمران خان کے ممکنہ لانگ مارچ کے لیے پولیس تیار، حکمت عملی سامنے آ گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیل سے تعلقات بحالی، ترکی نے 4 سال بعد تل ابیب میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انقرہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد شاکر اوزکن ترنولر کو تل ابیب میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 4 سالوں میں اسرائیل میں یہ پہلا ترک سفیر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ نے حال ہی میں اپنی حکومت کی طرف سے ترکی میں ملک کے نئے سفیر کے طور پر ایرت لیلیان کی تقرری کی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ یائر لیپڈ نے انقرہ میں اپنے سفیر کی تقرری کو ترکی کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا تھا۔ لیلیان 2 سال سے انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے انچارج رہے تھے۔ واضح ہے کہ 4 سال قبل اپنے سفیروں کو واپس بلانے کے بعد اگست میں ترکی اور اسرائیل نے سفیروں کی دوبارہ تعیناتی پر اتفاق کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے خلاف اقدامات پر سلامتی کونسل پھر منقسم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شمالی کوریا کے میزائل تجربات سے نمٹنے کے معاملے پر ایک بار پھر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ادھر پیونگ یانگ نے کل مزید 2 میزائل داغے۔ منگل کے روز اس نے جوہری بیلسٹک میزائل داغا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کے مسلسل تجربات سے نپٹنے کے معاملے پر ایک بار پھر متفق نہیں ہو سکے۔ روس اور چین کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی قیادت میں فوجی مشقوں نے شمالی کوریا کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ شمالی کوریا نے بھی کہا ہے کہ اس کے میزائل تجربات امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کے خلاف جوابی اقدامات ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو ہونے والا اجلاس مستقبل کے اقدامات کے متعلق کسی طریقہ کار پر اتفاق رائے کے بغیر ختم ہو گیا۔ حالانکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خبردار کیا گیا تھا کہ رواں برس شمالی کوریا کی جانب سے ریکارڈ تعداد میں میزائل تجربات سے نمٹنے پر عدم اتفاق سے سلامتی کونسل کی ناکامی اور شمالی کوریا کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے کے اختیارات کو کمزور کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے رواں برس بیلسٹک میزائلوں کے غیر متوقع تجربات کیے گئے ہیں، جن کی تعداد اب تک 40 سے زائد ہو چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شمالی کوریا بھی ایٹمی دھماکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ہوتے ہوئے روس سے مذاکرات نہ کرنے کا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکم نامے میں پوٹن کی موجودگی میں کسی بھی سطح کے مذاکرات نہ کرنے کا ذکر ہے۔ کریملن نے کہا ہے کہ مذاکرات ہمیشہ فریقین کے درمیان ہوتے ہیں اور مذاکرات کے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ممکن نہیں۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اب تک 2 لاکھ ریزرو فورسز کو روسی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے، جن کی تربیت جاری ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو پھر سے پر لگ گئے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $94 جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $88 کی سطح سے اوپر چلے گئی۔ تفصیلات کے مطابق تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے عالمی سطح پر تیل کی طلب میں کمی ہونے کے بعد نقصانات سے بچنے کے لیے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد مسلسل گرتی ہوئی تیل کی قیمتوں کو دوبارہ سے پر لگنا شروع ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $94 سے اوپر چلی گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $88 کی سطح کو چھو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اوپیک پلس اور اس کے روس کی زیر قیادت اتحادیوں نے تیل کی پیداوار میں بڑی کمی لانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھارت کے غیر قانونی قبضہ والے کشمیر میں ایک ریلی سے خطاب کے دوران ہرزہ افزائی کی۔ پاکستان پر دہشت گردی کو ہوا دینے کا بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ بات چیت کو مسترد کر دیا۔ دفعہ 370 کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ بارہا مولہ میں خطاب کرتے ہوئے امیت شاہ نے اپنی تنقید کا مرکز 3 خاندانوں کو بنایا جنہوں نے کشمیر پر 70 سال تک حکومت کی۔ بھارتی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کا عمل مکمل کر لے گا، کشمیر اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ پابندی کا شکار افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور وزیر مواصلات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے مزید ایرانی شہریوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کا شکار افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے بھی ضبط ہوں گے۔ پابندیوں میں شامل افراد امریکی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار بھی نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ پابندیاں ایرانی مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر لگائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ کردستان سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مہسا امینی کو تہران میں اخلاقی پولیس نے 13 ستمبر کو ٹھیک سے اسکارف نہ پہننے پر گرفتار کیا تھا، جو دوران حراست دم توڑ گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ میں مزید کمی کر دی، تاہم وزارت خزانہ نے اسے یک طرفہ عمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو B3 سے کم کر کے CAA1 قرار دے دیا گیا۔ موڈیز کا رپورٹ میں کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان کے معاشی خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پاکستان کا انحصار عالمی اداروں اور ممالک پر رہے گا۔ دوسری جانب وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ ریٹنگ میں کمی سے قبل موڈیز نے تینوں اداروں سے درکار مشورہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں موڈیز کے ساتھ متعلقہ ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، جس میں اقتصادی اور مالیاتی ڈیٹا بھی شامل ہے۔ ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے پاس کافی مقدار میں مالیاتی ذرائع موجود ہیں۔ ان مالیاتی ذرائع کی موجودگی میں پاکستان بروقت قرضے واپس کر سکتا ہے۔ وزارت خزانہ نے موقف اپنایا کہ ان مالیاتی ذرائع کی موجودگی میں پاکستانی شرح نمو بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ حکومت پاکستان ریٹنگ میں مزید کمی کو مسترد کرتی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ سے نپٹنے کے لیے 30,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فرائض سر انجام دیں گے، جن پر یومیہ تقریباً 15 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ضمن میں ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ نپٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سیکیورٹی پلان کے تحت 30,000 کے قریب اہلکار اسلام آباد سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جن میں پولیس، رینجر، FC ایلیٹ فورس اور سندھ پولیس کے اہلکار شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کے کھانے اور دیگر اخراجات کی مد میں یومیہ تقریباً
15 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وفاقی وزارت خزانہ اور وفاقی وزارت داخلہ کے حکام کو اخراجات سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان کی آمد کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بند رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر 1300 کے قریب کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔